الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ایک سورت شریفہ ہے، اس سورت کا نام سورت تحریم ہے، اور اسی سورت کی ایک آیت شریفہ اس وقت میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، جس میں رب نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اس پر ایسے فرشتے تعینات کیے گئے ہیں جو انتہائی تند مزاج اور انتہائی طاقتور ہیں۔ جو کچھ اللہ انہیں حکم فرماتا ہے وہ اس کی ذرا نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اس کو کر ہی ڈالتے ہیں۔ ترجمہ سماعت فرما کر آپ کو لگا ہوگا کہ اس آیت شریفہ میں ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے کتنے مضامین ہیں۔ میرے بھائیو، سب سے پہلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ جنت اور جہنم یہ بھی ایمان کے بنیادوں میں سے دو بنیادیں ہیں۔ جیسے یؤمنون بالغیب جو قرآن نے کہا نا، وہ اندیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ اندیکھی چیزوں میں ہے۔ اور جنت اور جہنم کے بارے میں جو جنت کی بہاروں کا تذکرہ قرآن نے کیا، اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریحات بیان فرمائیں، اور جہنم کی جن ہولناکیوں کا تذکرہ قرآن نے کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مزید تفصیلات بیان فرمائیں، ان سب کو سامنے رکھ کر جو چیز ایمان کا ایک جز ہے اس کا خیال رکھیں، وہ یہ کہ جس طرح یہ دنیا موجود ہیں اسی طرح جنت اور جہنم بھی اپنے مقام پر موجود ہیں۔ یعنی اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا سمجھتا ہے کہ ابھی جنت اور جہنم بننے کی ہے تو اس کے ایمان میں کھوٹ ہے۔ یہ ہمیشہ خیال رکھو کہ ایمان کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ جب اس میں جنت کا تذکرہ آتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے لیے وہ تیار کر کے رکھ دی گئی ہے۔ اور جب جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو فرماتے ہیں وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، انکار کرنے والوں اور کفر کرنے والوں کے لیے تیار کر کے رکھ دی گئی ہے۔ اس کا معنی جنت اور جہنم دونوں موجود ہیں۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نفخ صور کے ساتھ پوری کائنات کو فنا کر دیں گے، پوری کائنات کو فنا کر دیں گے، اس طرح کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ذات الہی کے سوا کچھ نہیں رہے گا، اللہ کی ذات کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ ساری مخلوق جو ہے اس کو بے نام و نشان کر دیا جائے گا ایک مرتبہ، ایسا بھی ہوگا نفخ صور کے ساتھ، اور پھر اپنی قدرت کاملہ سے وہ پوری کائنات کو دوبارہ پیدا۔ ایسے اللہ ہیں وہ۔ آج کی جو اس آیت شریفہ کو آپ کے سامنے آپ کے خادم نے پڑھا، جس میں یہ حکم فرمایا گیا کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس جہنم کے بارے میں ہمارا اور آپ کا خیال کیا ہے؟ خیال کیا ہے مطلب یہ نہیں کہ آپ بتائیں مجھے کیا ہے، کیا سمجھا ہے ہم نے اس کو؟ کیا جہنم کو اتنی ہولناکیوں کے ساتھ ہم مانتے ہیں جتنا قرآن نے بیان فرمایا ہے؟
اگر مانتے ہیں تو اس جہنم کی سختیوں سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کا ہم نے کیا بندوبست کیا ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے، یہ میرا سوال ہے، ہم نے کیا بندوبست کیا ہے؟ یہ پورے لوگ میرے جو بزرگ اور احباب بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں آپ اپنے جسم پر یا اپنے بال بچوں میں سے کسی پوتے نواسے بیٹے بہو بیوی کسی کے جسم پر ایک جلتی ہوئی تیلی برداشت کر سکتے ہیں کیا؟ کہ کوئی جلتی ہوئی تیلی ہمارے جسم سے لگا دے، آپ برداشت کر سکتے ہیں کیا؟ یقیناً نہیں کر سکتے۔ اور کوئی اگر ایسی کوشش کرے تو اس کا ہاتھ توڑنے کی ہم کوشش کریں گے، ایسا کیسا مجھ کو تو آگ سے جلا دے گا؟ پھر اس جہنم کی آگ سے بچنے کا آپ نے کیا انتظام کیا؟ میرے بھائیو، ایمان تو ایک اقرار ہے جو آدمی کے دل میں ہوتا ہے، اور پھر یہ ایمان اپنی برکات کی وجہ سے، اپنے اثرات کی وجہ سے مختلف نیک اعمال کا صدور کرواتا ہے، اور پھر ایک مومن کے جسم سے وہ اعمال نکلتے ہیں جو اس کو اللہ کو راضی کرنے والے اور اس کو جہنم سے بچانے والوں۔ ایمان کا ثمرہ یہ ہونا چاہیے۔ ایسا کیسا میرا ایمان کہ ایک طرف میں مومن بھی ہوں، جنت کا میں اپنے آپ کو حقدار بھی سمجھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار بھی ہوں، اور میری زندگی میں نیک اعمال کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں ہے، بلکہ میری زندگی اگر عام حالات میں دیکھا جائے تو میری زندگی اور ان لوگوں کی زندگی میں جن کا آخرت پر کوئی ایمان نہیں، اس میں کوئی فرق بھی نہیں دکھائی دیتا، بلکہ بعض مقامات تو ایسے ہوتے ہیں جہاں میں ان سے بھی زیادہ گرا ہوا دکھائی دیتا ہوں۔ یہ آیت شریفہ میں نے اس لیے آج آپ کو پڑھ کر سنائی، بات کڑوی لگے گی، لیکن بھائی زندگی کے اس مرحلے میں ہے کہ اب آفتاب نہ جانے کب غروب ہو جائے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اپنے ایمان کا جائزہ لو، کیسا ایمان ہے ہمارا؟ ہم نے اپنی آخرت کے لیے اور اپنے بال بچوں کی آخرت کے لیے ہم نے کیا پلاننگ کی ہے، کیا پروگرام بنایا ہے؟ ہماری ساری پلاننگ دنیا کے لیے، جس دنیا کو اس دنیا کے بنانے والے نے یہ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جس نے اس دنیا کو بنایا وہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ پوری دنیا دھوکا ہے، اس لیے کہ جب تک یہ دھوکا ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوگا، چھپے گا نہیں، اس وقت تک حقیقت ہمارے سامنے نہیں آئے گی، اور اس حقیقت کے سامنے آنے کا وقت ہماری موت ہوگا۔ لیکن میرے محترم، وہ وقت ایسا ہوگا، حقیقت کھلے گی ہم پر، اس وقت حقیقت ہر مومن اور کافر پر کھل جائے گی۔ ہر مومن اور کافر پر موت کے ساتھ حقیقت کھلنا ہوتا ہے، اس لیے کہ ان چیزوں پر اس نے ایمان رکھا تھا اور اس کی تیاری کر کے، اسی لیے قرآن شریف نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تمہارا ایمان ہے کہ جہنم ہے، اور جہنم کیسی ہے؟ جہنم کیسی ہے؟ دیکھو، وقود کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے نا عربی زبان میں، وہ ایندھن کو کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں فیول کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو جلانے کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے، جیسے کوئی بھٹی ہے، بھٹی میں موٹے موٹے کٹے ہوئے درخت جلایا جا رہا ہے، ہم کہیں گے کہ درخت جو ہے یہ اس بھٹی کا ایندھن ہے۔ کہیں کوئلہ جلایا جا رہا ہے، کہیں پیٹرول جلایا جا رہا ہے، کہیں ڈیزل جلایا جا رہا ہے، بڑی بھٹیاں، ایسی بھٹیاں کہ جہاں پر لوہا جا کر پانی طرف پگھل کے بہنے لگتا ہے، کیا درجہ حرارت ہوگی؟ اور ان ساری بھٹیوں کے بعد ایک وہ سورج جو روز ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے، جس کا حقیقی درجہ حرارت
اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فاصلہ اس کا اور ہمارا لاکھوں میل میں نہیں، کروڑوں میل میں ہے، کروڑوں میل میں۔ اور اس کے بعد اس کروڑوں میل کے فاصلے سے ہم جب دھوپ میں نکلیں تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے، یہ بھی دنیا کی ایک آگ ہے۔ سورج جو ہے یہ بھی دنیا کی ایک آگ ہے جس کو اللہ نے ہماری ضرورت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سماعت فرمائیے۔ سرکار فرماتے ہیں جہنمی کو جہنم سے نکال کر اگر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے گی۔ دنیا کی آگ میں اس کو ڈالا جائے تو اس کو نیند آ جائے گی۔ جہنم کی آگ اتنی تیز ہے اور اتنی سخت ہے کہ وہاں سے نکال کے دنیا کی کسی آگ میں ڈالو تو وہ سو جائے گا، اتنا فرق ہے۔ وہ جہنم جس کے لیے قرآن نے کہا کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اس دنیا میں جلنے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آگ لگی آدمی پر اور ایک حد تک بدن جلا اور اس کی روح قبض کر جاتی ہے، مر جاتا ہے بیچارہ وہ۔ پھر بعد میں اس کا جسم جلے جو ہو اس کو کیا احساس ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ اس کے پورے جسم کے جلنے کے پہلے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، لیکن وہاں فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وہ ایسی جگہ ہے نہ جیے گا نہ مرے گا۔ سورہ نساء کی اس آیت میں فرمایا لما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب اس کے جسم کی کھالیں جل جائیں گی ہم دوسری کھال دے دیں گے، اس کی کھال کو بدل دیا کریں گے تاکہ وہ مسلسل عذاب کو چکھتا رہے۔ یہ کھال جل کے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جب اس کو کھولتے ہوئے پانی کے چشمے میں فرشتے اس کا بال پکڑ کر ڈالیں گے اور وہاں سے اٹھائیں گے نا تو اس کے جسم کی پوری کھال جو ہے وہ گل کے اس چشمے میں چلی جائے گی، اور یہ ہڈیوں کا پنجر رہے گا، صرف ہڈیاں رہیں گی، اور اس کی 2 آنکھوں کو اللہ محفوظ رکھے گا، آنکھیں نہیں جلیں گی۔ اور پھر جیسے ہی فرشتے اس کو اس چشمے کے اوپر کریں گے تو قرآن کا یہ ارشاد اس پر صادق آئے گا، دوبارہ اس کے اوپر جو کھال چڑھ جائے گی اللہ کے حکم سے، اور پھر اس کو اس کے کھولتے ہوئے چشمے میں ڈالا جائے اور پھر اس کی کھال گل کے اس میں گر جائے گی۔ جب قرآن نے کہا کلما، جب اس کی کھالیں جل جائیں گی ہم اس کو دوسری کھال بدل دیا کریں گے لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھتا ہی رہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن میں جو تمہارے ایک دن کی طوالت ہوتی ہے اس میں تقریباً 400 مرتبہ یہ عمل ہوگا، 400 مرتبہ اس کی کھالیں گل جائیں گی اور 400 مرتبہ اس کو نئی کھال دے دی جائے گی۔ اس جہنم کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ کیا سوچا ہے اس جہنم؟ قوا انفسکم واہلکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جیسے تمہاری دنیا کی آگ، دنیا کی بھٹیوں میں لکڑیاں اور کوئلے اور پتھر جلائے جاتے ہیں، اسی طرح اس جہنم کا ایندھن جو ہے وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھروں کو بنایا گیا ہے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم جہنم کا ایندھن بن جائیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد ہمارے ساتھ جہنم میں ڈال دی جائے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم جہنم میں جلیں؟ اگر نہیں چاہتے تو ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو ہم نے جہنم سے بچانے کا کیا طریقہ اختیار کیا؟ آج اس آیت شریفہ کو آپ کے سامنے میرے بھائیوں آپ کے خادم نے جو پڑھ کر سنایا اس کے پیچھے ہمارے جینے کا طریقہ،
اس جینے کے طرز کو دیکھ کر کہیں کوئی یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ ہم جنت اور جہنم پر ایمان رکھتے ہیں۔ جنت اور جہنم پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد صرف دنیا اور فقط دنیا رہ گئی۔ جبکہ ادخل الجنت فقد فاز فمن زحزح عن النار، وہ جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت فقد فاز، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب۔ ہماری کامیابی ناکامی کا معیار کیا ہے، کسوٹی کیا ہے؟ ہماری زندگی کا، ہماری ناکامی اور کامیابی کا معیار صرف پیسہ ہے، مال ہے۔ اگر مال کی تک و دو میں ہم بھول گئے کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن رب کی بارگاہ میں ہماری، اور پھر رب کائنات کا یہ ارشاد قوا انفسکم واہلکم نارا، اس کا کہیں دور دور تک ہماری زندگی میں پتہ نہیں۔ یہ اللہ کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر اب سنجیدہ ہو جاؤ میرے بھائی۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک اس نے ہماری سانسوں میں سانس رکھا ہے، ہماری زندگی کے چراغ کو اس نے ابھی گل نہیں کیا ہے، اس نے ہمیں مزید موقع عطا فرما لیا۔ آپ جانتے ہیں یہ جو کل رات گزری، کل کیا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ کل رات میں کیا ہوا تھا؟ لوگ سوچ رہے ہو کہ کوئی جھٹکا آیا تھا چندر پور کی جیسے، کیا ہوا تھا؟ کل رات میں یہ ہوا تھا، سارے انسانوں کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اللہ عز و جل لوگوں کی موت کے وقت ان کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ 24واں پارہ سورہ زمر کی آیت ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اللہ لوگوں کی موت کے وقت ان کی روح کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور جو مرتے نہیں ان کی روحوں کو حالت نیند میں اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ بالکل عجیب مضمون ہے یہ سورہ زمر کا، پورے قرآن میں ایک ہی جگہ یہ مضمون بیان ہوا۔ اب جب سب کی روحوں کو اس نے قبض کر لیا، جو مرتے ہیں ان کی تو موت کے وقت وہ قبض کرتا ہے، لیکن فرمایا والتی لم تمت فی منامها، وہ لوگ جو مرتے نہیں ان کی نیند میں ان کی روح کو اللہ قبض کر لیتا ہے، اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر جن لوگوں کی جبکہ حالت نیند میں جب سب کی روح کو اللہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جن پر موت کا فیصلہ کر دیتا ہے ان کی روحوں کو روک لیتا ہے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور باقی روحوں کو ایک مدت تک کے لیے پھر چھوڑ دیتا ہے۔ ہم ان لوگوں میں ہیں، ہماری روحیں کل رات میں چھوڑ دی گئی، ورنہ نہ جانے کتنی روحوں کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھ لیا، ان کو نکلنے کی دوبارہ اجازت نہیں دی۔ یہ واقعہ کل رات پیش آیا اور ہر رات پیش آتا ہے۔ مسلمانوں، اپنا تعلق اللہ کی کتاب سے جوڑو۔ دیکھو، باتوں میں تاثیر، ہم کو یہ ہوتا، ہم تو بولتے ہیں ہماری بات کا کسی پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ باتوں میں تاثیر جو ہوتی ہے وہ اللہ کی ایک بہت بڑی دین ہے۔ ابھی پچھلے اتوار کو ہمارے جو ایک بزرگ تشریف لائے تھے، اللہ کے ایک نیک بندے، کیا لوگوں کا ہجوم کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے، اس پر حسد کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کر اس اعلیٰ ترین مقام کو حاصل ہو سکتا ہے جو اللہ نے اپنے کسی بھی ولی بندے کو عطا فرمایا۔ ولایت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا، نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے۔ آپ سمجھے؟ حسد کرنے کے بدلے آدمی اپنا تعلق اللہ کی ذات سے جوڑے۔ تاثیر، ایک ہی بات ہمارے جیسے آدمی 10 بار گھما گھما کے بولے، اور کوئی آدمی کی زبان میں اللہ اتنی تاثیر دیتے کہ ایک مرتبہ بولے تو سامنے والا ایک دم ہل جاتا ہے، کیا بات کہی، سوچنا چاہیے۔
یہ تاثیر جو ہے یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس میں جو تاثیر ہوگی اس سے زیادہ تاثیر کسی کی زبان میں ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی نا۔ مگر میرا جی چاہتا ہے کہ بیچ میں اللہ کے لیے اس مضمون کو یاد رکھوں۔ اپنے نبی سے فرمایا وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدَ، فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت فرما دیجئے قرآن کے ذریعے۔ کیسے نصیحت کرو؟ خود آپ کے احادیث مبارکہ جو ہیں، میں نے اس کے پہلے بھی آپ سے عرض کیا، الحمدللہ آپ اس کو جانتے ہیں کہ کلام اللہ اور کلام رسول میں کیا فرق ہے، وحی جلی کسے کہتے ہیں، وحی خفی، یہ آپ کا خادم آپ سے عرض کر چکا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کے لیے قرآن نے وہ ضمانت دی جو پھر آپ کے سوا کسی کے لیے نہیں دی پوری کائنات میں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارے نبی اپنے جی سے کچھ نہیں کہتے، بس وہی کہتے جو ان پر اللہ وحی فرماتا ہے۔ ایک ایک لفظ زبان رسالت سے نکلے ہوئے وحی الہی ہیں۔ یہ شان ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، اس نبی کے امتی۔ اور ہمارا حال دیکھو تو میرے بھائیوں، ان کی زبان میں کتنی تاثیر ہوگی، لیکن اس کے بعد بھی اپنے نبی سے فرماتے ہیں فذکر بالقرآن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نصیحت فرمائیے، ان کو یاد دلائیے بالقرآن، قرآن کے ذریعے۔ من یخاف وعید، جو میری وعید سے ڈرتا ہو۔ وعید کس کو کہتے ہیں؟ وعدہ اور وعید۔ وعدہ اور وعید، وعدہ مطلب عام طور سے وعدہ کا مطلب آئندہ کے لیے جو کیا جائے اس کو وعدہ کہا جاتا ہے، لیکن جو وعدہ اور وعید ایک ساتھ استعمال ہو تو وعدہ اس کو کہتے ہیں جو خوشخبریوں سے بھرا ہو، اور وعید اس کو کہتے ہیں جو ڈراوے سے یا عذاب کی دھمکیوں سے بھرا ہوا، اس کو وعید کہا جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو کوئی میری وعید سے ڈرتا ہو اس کو اس قرآن کے ذریعے نصیحت فرما دی۔ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکیر فرمائیں گے، نصیحت فرمائیں گے تو اس کا ایک جزء قرآن ہوگا، اس لیے کہ میرا کلام جو ہے یہ میرا کلام ہے، میری ذات سے نکلا ہوا ہے، اس میں جو تاثیر ہو سکتی وہ تاثیر کہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک کلام رسول ہے، سن لو، ایک کلام رسول ہے اور ایک کلام اللہ ہے۔ ظاہر کلام اللہ کی جو تاثیر ہوگی اس سے کس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اپنے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے اللہ کا واسطہ دے کہتا ہوں، اب یہ فیصلہ کر لو کہ ان کو آنے والی وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوئی، یہ زندگی جو چل رہی ہے تو ختم ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی، وہ زندگی جو کبھی ختم نہ ہوگی، اس زندگی کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل شدہ اللہ کا کلام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس طریقہ، اور یہ مقابلہ آرائی نہیں، وہ کرے گا تو میں کروں گا۔ ہم برائیوں کے بارے میں نہیں سوچتے کوئی کرے گا تو میں کروں گا، لیکن بھلائیوں کے بارے میں ہم انتظار کرتے ہیں کوئی کرے گا تو ہم کریں گے۔ ایسا دین نہیں ہے میرے بھائی، جو کرنا ہے اپنی دیکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ اور آخری میں ایک بات عرض کر دوں، آپ کے خادم نے 2-3 ہفتہ پہلے یہ عرض کیا تھا اور میں نے سمجھا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا، وہ یہ کہ ہمارے مسجد کے دوسرے مالے کا الحمدللہ کام چل رہا ہے، تعمیری کام، جس میں ظاہر ہے کہ جو فنیشنگ کا کام ہوتا ہے اس میں لیبر کی اچھی خاصی مقدار لگتی ہے اور پھر وہ بہت باریک کام ہوتا ہے، تو وہ کام الحمدللہ شروع ہے دوسرے مالے کا۔ اس طرح پہلا مالہ الحمدللہ نمازیوں کے لیے پوری طرح تیار ہے کہ خدا نہ خواستہ کبھی اچانک مجمع بڑھے اور کوئی چیز نہ بھی بچھائی جائے تو آدمی اطمینان سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ویسے ہی اب دوسرے والے پہ کام چل رہا ہے، اس کا پلاسٹر کا کام ہے، اس کے بعد پھر ٹائلز ہے، اور اس کا مطلب پلاسٹر ہے، اس کے بعد اس کی سفیدی ہے، پھر ٹائلز وغیرہ ہے، لاکھوں لاکھ روپے کا کام ہے۔ آپ کی مسجد کا کام ہے، اور تعمیر مسجد یہ وہ مد ہے
جس کا موقع کبھی کبھی آدمی کو حاصل ہوتا ہے، تو اس میں جی کھول کے حصہ لیں۔ یہاں پر جو تعاون آپ فرماتے ہیں اس تعاون سے ہٹ کر بھی عام طور سے سیمنٹ اور ریت اور لیبر، ابھی تو اسی کی ضرورت ہے، پھر جب ٹائلس لائیں گے اور اس وقت اس کی ضرورت ہوگی۔ اور سیمنٹ کے بارے میں ہمارے جو کام کروانے والے ذمہ دار ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک ہی گریڈ کی سیمنٹ آئے، اس لیے کہ کسی نے ACC بھیج دیا، کسی نے کچھ اور بھیج دیا، ایسا ہو تو اس کے بجائے آپ سیمنٹ جو لوگ دینا چاہتے ہیں وہ سیمنٹ کا پیسہ دے دیں، اور لیبر میں بھی آپ کے پیسے کا کام پیسے سے ہوتا ہے، تو میری بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس میں بھرپور حصہ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا منع ہے۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مسجدوں کو پاگلوں سے اور بچوں سے محفوظ رکھو، بچا کے رکھو، اس لیے کہ پاگل جو ہے اس کو نہیں معلوم کہ پاکی ناپاکی کیا ہے، بچے کو معلوم ہے کیا، بچے کو معلوم ہے مسجد کیا ہوتی ہے۔ اس لیے وہ جن بچوں کو آنے کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمائی ہے، وہ 7 سال اور 10 سال، اتنے بڑے بچے جو ہوتے ہیں وہ باہوش ہوتے ہیں، وہ مسجد کا ادب احترام آپ کہیں بٹھا دیں، لیکن بالکل چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر لا لیا جائے تو آپ کی نماز میں بھی خلل ہو اور مسجد کے ادب و احترام میں بھی اس سے فرق پڑ سکتا ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔